السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو جی ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی آرگنائزنگ ٹپس کی کہ جن سے آپ اپنی جو گھر کو کافی آرگنائز کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کافی آرام لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی روٹینز کو فالو کریں۔ کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں منتھلی بیسس پہ، کچھ فورٹ نائٹلی، کچھ ویکلی اور کچھ ڈیلی ہوتی ہیں۔ ان کو روٹین سے کرتے رہیں تو کام کبھی بھی جمع نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ بھی بالکل آسانی سے سکھی رہیں گے اور آپ کا گھر بھی ان آرڈر رہے گا۔ تو دوسری چیز ہے آپ کی کہ کلین ایز یو گو۔ یہ ایک ایسی اور اچھی اور بہترین عادت ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ اپنا لیں تو آپ کا کام بالکل بھی جمع نہیں ہوتا ہے، آپ نہ تھکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ فار ایگزامپل اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ صفائی کر لیں، برتن دھو لیں، تھوڑی سی ربش ہے اس کو ڈال کے اس کی جو ہے بن میں ڈال دیں۔ اور اگر آپ اکٹھا کر لیں گے تو پھر آپ تھک بھی جائیں گے اور کام بھی بہت زیادہ جمع ہو جائے گا اور ٹائم بھی زیادہ لگے گا۔ تو ہمیشہ کلین ایز یو گو رکھیں، جیسے جیسے آپ کام کریں ساتھ ساتھ کی صفائی کر لیں، برتن دھو لیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب کہیں آپ اپنی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ضرور اپنی شاپنگ لسٹ بنائیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ بہت زیادہ جو ہے غیر ضروری چیزیں لے کر گھر نہیں آتے ہیں۔ آپ اپنی کبرز وغیرہ اپنی چیک کر کے جائیں، اپنا سٹور چیک کر کے جائیں، اپنا فریج چیک کر کے جائیں کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز آپ جاتے ہیں اور وہ بہت اچھی پرائز پہ ہے، آفر پہ ہے، تو آپ ایک آدھی چیز اس طرح کوئی بہت ہی زیادہ ضروری ہو تو لے بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر آپ بہت زیادہ غیر ضروری چیزوں کے ساتھ گھر واپس نہیں آئیں گے۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور آپ کے سٹور میں بہت زیادہ گمسان کی جنگ بھی نہیں ہوئے گی، اور آپ کا بالکل صاف ستھرا اور ایک وہ جس کو کہتے ہیں آرگنائزڈ کچن سٹور ہر چیز لگے گی، کیونکہ اس میں بہت ساری فضول چیزیں پھر نہیں ہوئیں گی۔ وہ ایسی چیزیں جن کو سال سال گزر جاتا ہے وہ آپ کی بس الماری میں پڑی ہی رہتی ہیں اور استعمال نہیں ہوتی ہیں۔ تو شاپنگ لسٹ بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو روٹین کی میں نے بات کی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ اس سے پھر یہ ہے کہ چیزیں پائل اپ نہیں ہوتی ہیں، اور جب چیزیں پائل اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ عادات ہیں جن کو اپنا کے تو کافی آپ کا کام جو ہے، بے شک آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ فل ٹائم کام کرتے ہیں، لیکن جب آپ روٹین سے کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کی مشکلیں کافی آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ پر بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالیں۔ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے سارا دن آپ کام کر کے بھی آئیں اور اس کے بعد آپ سب سے زیادہ مشکل کام جیسے کام سے فوراً آتی ہے آپ آئننگ کا رکھ لیں، تو ایسا بھی ناممکن ہے۔ تو اپنے لیے جو ہے وہ آسان کام، اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو ڈیورنگ آپ کے جو ورکنگ آورز ہیں اس کے بعد آپ گھر آتے ہیں تو کچھ ایسے کام رکھیں جو جلدی ہو جائیں۔ تو کلیننگ جو ہے وہ کافی گھر میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ڈسٹنگ ہے، ایک مشکل کام ہے، تو ویکنڈ پہ کر لیں۔ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ کسی وقت بھی کر سکتی ہیں لیکن روٹین سے کریں، لیکن اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو پھر اس کو آپ اس کے حساب سے رکھیں تاکہ آپ پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، لیکن روٹین سے کریں جو بھی کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ روٹین کو اپنائے رکھیں گے تو چیزیں بہت زیادہ جمع نہیں ہوئیں گی۔ اور نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ اپنے ورک لوڈ کو ڈیوائیڈ کریں۔ گھر میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچے کر سکتے ہیں، جو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ وہ کام اتنے کوئی مشکل بھی نہیں ہوتے، پودوں کو پانی دینا، ان کو تھوڑا سا ٹائڈی کرنا، یہ سارے کام بھی جو ہیں وہ بچوں کو دے دیں۔ اور ورک لوڈ کو ڈیوائیڈ کرنے سے پھر یہ ہے کہ آپ کو کچھ ٹائم اپنے لیے بھی مل جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے سارے گھر والے جو ہیں وہ انوالو بھی رہتے ہیں آپ کے کام میں، اور سب کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا ورک لوڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کریں۔ اس کے بعد بات آتی ہے ٹارگیٹس کی۔ سم ٹائمز آپ اپنے لیے ٹارگیٹس بنا لیتے ہیں کہ اس ہفتے میں نے یہ کرنا ہے یا اس مہینے میں نے یہ کرنا ہے، تو ٹارگیٹس آپ کے ریئلسٹک ہونے چاہیے۔ کچھ ایسے ٹارگیٹس اپنے لیے سیٹ نہ کریں جو کہ پورے ہی نہیں ہوں گے، جو کہ ریئلسٹک ہی نہیں ہیں، جن کو آپ پورا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ٹارگیٹس ہمیشہ آپ کے ریئلسٹک ہونے چاہیے، جس میں آپ اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں، اپنے گھر کو بھی ٹائم دیں، اور دوست احباب اور جس کو کہتے ہیں نا فیملی، یہ سب کے لیے ٹائم ہوئے۔ تو ریئلسٹک ٹارگیٹس رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو کھانا بنانے کے لیے اور میل پلاننگ کے لیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، تو میل پلاننگ ایک بڑی ہی اچھی چیز ہے،
اس میں پھر آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا میں بنا رہا ہوں. میل پلاننگ سے مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا نیکسٹ ڈے بزی ہے تو آپ ایک دن میں 2 کھانے بنا کے رکھ سکتے ہیں, یا ڈیورنگ جو ورکنگ ویک ہے اس میں آپ ایسے کھانے بنائیں جو کہ کم ٹائم لیتے ہوں, جن کی پریپ آپ نے پہلے کر کے رکھ لی ہو. یا جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم پیاز لہسن ادرک بنا کے رکھ لیتے ہیں, اور بھی سبزیاں وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں پہلے سے کر کے رکھتے ہیں, تو یہ بھی میل پلاننگ کا ایک حصہ ہیں. تو ایسی چیزیں ڈیورنگ دی ویک بنائیں جو کہ ایزی بھی ہوں, نیوٹریشس بھی ہوں, اور جو ہے ان کو بہت زیادہ وقت بھی نہ درکار ہو. تو اور دوسرا یہ ہے کہ میل پلاننگ سے یہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے میلز میں ہر طرح کی چیز ایڈ کر سکتے ہیں, دالیں, سبزیاں. اگر آپ بنا سوچے سمجھے بنائیں گے تو پھر تو روز یا تو گوشت بن رہا ہوگا یا روز دال بن رہی ہوگی, لیکن جب آپ نے پلان کیا اور اگر آپ کو پتہ ہوئے گا تو آپ سب چیزیں جو ہیں وہ روٹین سے, ایک پلاننگ سے جو ہے وہ ہر چیز اپنی جو ہے ڈائٹ میں ایڈ کریں گے. تو اس سے نہ صرف آپ کا گھر آرگنائز ہوتا ہے, آپ کی لائف بھی بیلنس رہتی ہے, آپ کی ڈائٹ بھی بیلنس رہتی ہے. تو ایسی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضرور اپنی اس کے روٹین میں ڈالنی چاہیے, اور یہ بڑی آسانیاں لاتی ہیں آپ کی زندگی میں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے بلاگ کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.